اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ستائش کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کا میرا موضوع ہے ووٹ اور سیاست۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر علماء کرام کو عوام تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا احساس مر چکا ہے اور روح سو گئی ہے، افسوس آج دنیا پتھر سی ہو گئی۔ مسلمان دھیرے دھیرے کر کے، گھبرا کر کے، ڈر کر کے، سہم کر کے بس اپنے آپ میں ہی مگن رہنا یا مگن ہونا کافی سمجھتا ہے۔ کھائے پیے، گھر میں زندگی گزارے، کاروبار سے لگا رہے، جڑا رہے، بس اتنا ہی کافی سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائی دیکھیے، میں کچھ پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کئی بار آپ کے سامنے زندگی میں علماء کرام نے پیش کیا ہوگا اپنے طور پر۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی بھی شخص، وہ چاہے مولوی ہو، عالم فاضل ہو، یا عوام میں سے کوئی بھی شخص ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی شخص جہاں کہیں بھی کوئی غلط کام کرتا ہوئے کسی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دینا چاہیے۔ ہاتھ سے روکنا، موجودہ زمانے میں جہاں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہاں ہاتھ سے روکنا، آپ جا کر کے بٹن دبا دیں، اسٹیمپ لگا دیں، جیسے بھی ہے، لیکن ہاتھ سے روکنا یہ شامل ہے۔ اور تمام کے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، ایک کی نہیں۔ جو کوئی بھی شخص کہیں غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو روکنا چاہیے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ہاتھ کی قیمت سمجھیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ سے روکنے کے لیے کہا ہے، تو ہاتھ سے روکنے کے طریقے کتنے ہو سکتے ہیں، وہ تمام طریقے شامل ہیں، اور ان تمام طریقوں میں ووٹ بھی ایک طریقہ ہے برائی کو ہاتھ سے روکنے کا یا برائی کو ہاتھ سے کم کرنے کا۔ آپ کو نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ پیسے خرچ کرنا ہے، اور نہ ہی اپنے راز کو آؤٹ کرنا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ آپ کو جا کر کے ایک ووٹ دے دینا ہے۔ ایک 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 کر کے آپ اگر ایک ساتھ ہو کر کے کر دیں گے تو انشاءاللہ قوم و ملت کا بھلا ہو جائے گا، اور پھر آپ بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ 2024 کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس میں بہت سارے اینکروں نے بڑی عجیب انداز میں کہا، ہاں فلاں مسلمان تو بیدار ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے بہت اچھے انداز میں ووٹ کیا، مسلمانوں نے اس علاقے میں بڑے زیادہ پرسنٹیج میں ووٹ کیا۔ ان کو لگا کہ ہاں یار کچھ ہوا ہے، چلیے جتنی آنی چاہیے اتنی نہیں آئے، جیسے تیسے کر کے سرکار بن گئی، چل رہی ہے زندگی، معاملہ ہمارا چل رہا ہے۔ اگر جو ٹارگٹ تھا وہ ہو گیا ہوتا تو تب کیا ہوتا؟ تو پھر اللہ ہی بہتر، بڑی بری حالت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ احسان مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے نہیں برباد کرے گا
کہ کوئی ایک حاکم آئے اور ایک طرف سے ملیا میٹ کر دے, آسمانی کوئی عذاب آئے ملیا میٹ ہو جائے. اللہ کے رسول نے دعا کیا اس کے تعلق سے کہ اے میرے مالک, میری امت مسلمہ کوئی اچانک بس کوئی عذاب نازل کر کے مکمل صفایا مت کرنا. ایک دو دو چار 10 5 کٹتے پٹتے رہیں گی, زندگی چلتی رہے گی, لیکن ایک طرف سے اگر کوئی یہ سوچ لے کہ لاؤ ہم ایسا کوئی قانون بناتے ہیں یا ایسا کوئی معاملہ لاتے ہیں یا ایسا کوئی بل پاس کرتے ہیں کہ ایک بار ہو انڈیا سے مسلمان صاحب تو جاؤ پیدا ہو جاؤ, پھر پیدا ہو, پھر مر جاؤ, پھر پیدا ہو, جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے, ہو ہی نہیں پائے گا, تو نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی نہیں ہونے والے, تو بھول جاؤ. تو ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے روکنے کی لکھا ہے, اور ہمارے بھارت میں بھی بڑی اس کی اہمیت ہے. حضور بھیا یاد کرنا ایک ایک غریب کے یہاں سوکھی سبزی کھا رہا ہے, سوکھی روٹی کھا رہا ہے, دودھ ملائی بیٹھ کے کھا رہا ہے, چٹائی پر نہیں فرش پر بیٹھ کے کھا رہا ہے, فرش پر نہیں زمین پر ہی بیٹھ کے کر کے کھا رہا. اس کو پتا ہے اس غریب کے ہاتھ میں بڑا پاور ہے, غریب اگر اکٹھا ہو گئے تو معاملہ بڑا درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے کھرب پتی اور کروڑ پتی ضرورت پڑا تو پیر پر گر بھی جاتا ہے. یاد رکھنا بھیا, یاد رکھنا ہوتا ہے کتنی اہمیت ہے. تو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. اور آپ دیکھ لیجیے, ووٹ دینا دینی دنیاوی دونوں ہماری ذمہ داری بھی ہے. بھائی دینی ذمہ داری کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں دو گے اور آپ نے یہاں نہیں دیا 2 4, وہاں کہیں اور 2 4 نہیں دیا, اس کالونی والے نے 10 20 نے نہیں دیا, یا 10 5% نے نہیں دیا, اور اسی سے جیت ہونی تھی اس کی جس کی آپ چاہتے تھے, گیا معاملہ. پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ روکیں, اور آپ نے نہیں روکا. بڑی تیز کی دھوپ ہے کہاں جائیں, بڑی تیز کی سردی ہے کہاں جائیں, ارے بڑی بھیڑ ہے کہاں جائیں. تو آپ نے اپنا فائدہ دیکھا, قوم و ملت کا فائدہ نہیں دیکھا, اور گھر میں پڑے رہے. تو دینی ذمہ داری یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے, اور دنیاوی ذمہ داری یہ ہے کہ بھارت میں ہمیں چھوٹ ملا ہے اپنے اعتبار سے اپنا من پسند کینڈیڈیٹ یا اپنا من پسند حاکم چننے کا. یہ دینی ہمیں دنیا نے میں چھوٹ ملا ہے, بھارت نے ہمیں سنویدھان نے اجازت دیا ہے کہ ہمیں قانون بنا کے دیا ہے کہ ہم جا کر کے کریں, ووٹ ڈالیں. تو دینی دنیاوی دونوں دینی ذمہ داری ہے, دنیاوی ضرورت بھی ہے, ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے. اگر آپ جیسے یا ہم جیسے لاپرواہ لوگ ایسے ہو جائیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, میں نے کئی بار ممبر سے کہا ہے, یہ بھائی یہ جماعت والے بھاگ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے وقت میں, لیکن اندر سے ابھی جلد رپورٹ ملی ہے کہ 2024 میں جماعتیوں کو خاص طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ جو جہاں ہے بھاگ کر کے آئے, پہلے ووٹ ڈالے. بالکل سچی بات ہے, سچی رپورٹ ملی ہے. کیا جاگ گئے بھائی, اگر یہ بھی جاگ جائے تو مزہ آ جائے. یہ جاگ جائے باقاعدہ, اندرون خانہ ان کو کہا گیا کہ جو جہاں ہے وہ کچھ نہیں, پہلے یہاں آؤ. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے, یہ یہاں سے مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے, جان مال کا کوئی خسارہ نہیں ہے. اور جو آپ نکلے ہو جاؤ بھوک پیاسے سے ادھر دوڑو ادھر دوڑو, پہلے آؤ یہ کام کرو. اس بار بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جماعتیوں کو بھی جماعت سے روکا جائے گا. تو آپ یاد رکھیں دینی دنیاوی دونوں ہماری ذمہ داری ہے. تیسرا پوائنٹ, ووٹ نہ دینے کا دینی دنیاوی خسارہ بھی ہے. خسارہ کیا ہوگا بھائی, یہ بھی سن لیجیے. خسارہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سوال کیے جاؤ گے کہ آپ کو ووٹ دینے کا ادھیکار تھا, اور برائی کو ہاتھ سے روکنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا, اور آپ سے کہا گیا تھا کہ برائی جہاں کہیں بھی دیکھو ہاتھ سے روکو, تو آپ نے نہیں روکا. بھیا کیوں نہیں روکے تھے؟ کہو گے کیا بتائیں, پاؤں میں تھوڑا درد ہو رہا تھا. اچھا اتنا درد ہو رہا تھا کہ نہیں جا سکتے تھے؟ تو آپ سے سوال ہوگا. اچھا یہاں کیا ہے, یہاں تو ان کے مزے ہیں. جو مخالفین ہیں, جو یہ نہیں چاہتے کہ نہ جائے, جتنا مسلمان کم جائیں گے اتنا ان کا مزہ ہے. تو آپ کا ادھر سے بھی خسارہ ہے, دینی اعتبار سے بھی خسارہ ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی خسارہ ہے. بڑی جلدی میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. اچھا, ووٹ ڈالنے میں 100% حصہ لینا چاہیے لوگوں کو. یہ نہیں گھر کے 2 4 لوگ چلے گئے یا 4 6 لوگ ہیں, ارے یار کیا بتائیں یار, بہت 70 سال سے کانگریسی ہوں, تو میں تو کانگریس کو دے کر کیا جاؤں گا. اے بابو آپ دونوں کیجریوال کو دے کر کیا جانا. اے بابو ارے یہ جو نیا والا کھڑا ہوا ہے نا, یہ بہت بار آیا ہوا, ہم نے اس سے قسم کھا لیا, اس کو دال چاول بانٹ رہا ہے. بے وقوف کہیں کا, ایسا بٹ رہا ہے اور ایسا کٹ رہا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, دال چاول سمجھ رکھا ہے.
दावत कोरमा बिरयानी समझ रखा है कि अरे इनको भी खिला दो थोड़ा सा, इनको भी खिला दो थोड़ा सा, उनको भी चखा दो। 100% डालना चाहिए और अंदरूने खाना मीटिंग करके एक जगह डालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बहैसियत इमाम यहाँ से ऐलान नहीं कर सकता हूँ कि किसको देना, जाओ जाओ फला साहब को देना। अपने एतबार से अपना गढ़ी हर कोई बनाए हुए है। कोई हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, कोई कह रहा हम तो जीत रहे हैं, कोई कह रहा है हमारे कोई टक्कर में नहीं है। भैया कौन है कौन नहीं है, आप लोग जो लोग सियासत में गहरी नजर रखते हैं उनसे राब्ता कायम कीजिए और मिल करके मशवरा करके अपने दुश्मनों को ज़ेर कैसे किया जाता है, अपने दुश्मनों से मुकाबला कैसे किया जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप सिर्फ नमाज सिर्फ नमाज सिर्फ नमाज, और वो भी अगर कोई बेवक्त आ गया तो उस पर बवाल। इसी के लिए मस्जिद है। मस्जिद में अल्लाह के रसूल तीरंदाजी, अल्लाह के रसूल मस्जिद में ना मालूम क्या क्या काम सारा अंजाम, मशवरा, सिखलाना, ट्रेंड करना, सब कुछ मस्जिद में। तो ये मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं, जब जरूरत पड़े तो तमाम के तमाम लोगों के खास लोगों को बुलाने के बाद में बाज़ाब्ता तौर पर मशवरा करें। और ये मशवरा करने में कोई हुकूमत आपको बंद करने नहीं आएगी। ए भाई क्यों मशवरा कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? भैया आप भी मशवरा करो, हम भी मशवरा करें, हमें क्या करना है? मशवरा कर क्या रहे हैं? मुनाफिक हमारे यहाँ बहुत है। अगर 10 लोग हो जाएं तो उसमें से 1-2 लोग जाकर के बाहर बता ही दे कि हाँ हाँ हमारी ये बात चल रही थी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो मशवरा करके ये काम करें मेरे भाई। और देख लीजिए आप 100%, अच्छा 100% एक तरीका, 100% कैसे डालने की कोशिश करें कि 100% 95% तो कर सकते हो। कैसे? इमाम साहब बहू हमारी जो आई है उसका यहाँ वोट है ही नहीं, और उस वहाँ शाहीन बाग में उसका वोट है और बहू हमारी शाहीन बाग से आई है। अब कैसे होगा? भेज दीजिए 2 दिन पहले, वहाँ वोट है डालने के लिए भेज दीजिए। ये जिम्मेदारी सोचकर कि हमारी इस्लामी जरूरत है, मुसलमानों का फायदा है, उम्मते मुस्लिमा का फायदा है। या अल्लाह इसलिए मैं कि कौम का भला हो जाए इसलिए भेज रहा हूँ। अल्लाह की कसम आपको अज्र मिलेगा, और इतना अज्र मिलेगा ना कि मैं भी आगे आपको बता रहा हूँ। ये सोच करके नजरिया सिर्फ थोड़ा सा बदलना है। ये नहीं कि वोट देंगे तो पैसा मिलेगा, वोट देंगे तो ये होगा, नहीं, कुछ नहीं। आप ये नजरिया अपनाइए कि वोट इसलिए दूंगा कि मुसलमानों का भला हो जाए, इस्लाम का नुकसान ना हो, मुसलमानों को जो जेल में बंद किए हुए हैं कोई रास्ता निकल जाए। तो आप दीनी नजरिया बनाने के बाद में बहू को भेज देंगे। आपकी बेटी का यहाँ वोट है, जहां आपने शादी करवा दिया है वहां नहीं है, और आपका यहाँ है, तो आप ले आइए। आपका कोई लड़का कहीं मुंबई में काम करने वाला, उसको बुला लीजिए। दीनी जरूरत है भाई, सिर्फ दुनियावी जरूरत नहीं, दीनी जरूरत है और दीनी जिम्मेदारी है आपकी। तो आप बुला लीजिए, जिसका जहां वोट है वहां भेज दीजिए, बुला लीजिए। आपका पूरी कोशिश अगर आप इंशाअल्लाह करेंगे तो पता ये चलेगा कि हर साल से ज्यादा वोट परसेंटेज आपका इंशाअल्लाह बढ़ जाएगा। तो ये तरीका आप अपनाइए कि जहां जिसका है वहां जाकर के वोट दे। ये तरीका आप अपनाइए, एक तदबीर है ये। वोट डलवाने में नौजवान अहम रोल अदा कर सकते हैं। कुछ नौजवानों को तैयार होना चाहिए, और बल्कि उलमा और अइम्मा की ये सारी चीजें, कुछ बातें ऐसी होती जो कहने की नहीं होती हैं, लेकिन कहाँ हुआ क्या मामला मैं आपको बता दे रहा हूँ। उलमा और अइम्मा की भी मीटिंग हुई है, उसमें कुछ बातें पास हुई है कि ऐसे ऐसे कर लो, कुछ तदबीरें दी गई हैं। लेकिन मुझसे ये नहीं कहा गया, ना मुझसे अब तक किसी ने कहा था जुमा खुतबे से पहले तक कि ये वाला खुतबा दे दो तो सही रहेगा, मुझे आने वाला खुतबा मुझे नहीं देना, कोई और देगा। तो भैया पता नहीं क्या वो अपने हिसाब से बोलेंगे, मायन मुमकिन है कि ऐसे ही इसी टॉपिक पर बोलेंगे। लेकिन मैंने जरूरत अपने एतबार से मैंने समझा कि कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा दूं। हो सकता है ना पहुंचा पाऊं, बाद में टाइम ना मौका मुझे ना मिले। तो वोट डलवाने में नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जो नौजवान इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहते, बल्कि हिस्सा लेना चाहिए, तो 10-5 नौजवानों से गुजारिश मेरी कि वो मुझसे जरूर इंशाअल्लाह राब्ता कायम करेंगे, जो खास तौर पर सिर्फ जोशी कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो कुछ उनको तदबीर बतलाएंगे, उनको कुछ रास्ता बतलाएंगे कि आप इस तरह से मेहनत कीजिए, आप इंशाअल्लाह आपका भला होगा, कौम मिल्लत का भला होगा, और इंशाअल्लाह आपको अज्र भी मिलेगा। तो कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ्लुम मिनहा। ये कुरान पाक की आयत है। जो
جو شخص کسی اچھے بات کی طرف سفارش کرے گا، یہ والا کام کر لو، یہ والا کام کر لو، تو اس کو اجر ملے گا اچھی بات کی۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ بہت بوال ہے، بہت بوال ہے، پوری انڈیا میں ہے، دلی میں چننے کا ایک موقع ملا ہے میرے مالک، تو کچھ تو بوال کم ہو بھیا۔ مسلمان تو ہو نہیں جائے گا سامنے والا کہ مسلمان ہو کر کے آپ کے مطابق عمل کرے، لیکن بہت مشہور موٹی بات ہے اور موٹے انداز میں لوگ پکڑ پکڑ کے سمجھاتے ہیں کہ اگر 2 سانپ ہے، ایک اگر زہر مارے گا تو 10 دن کے بعد مرو گے، اور ایک زہر مارے گا فوراً مر جاؤ گے، تو کم سے کم 10 دن تو جی لو یار، ارے 10 دن تو جی لو۔ اچھا، ایک جو ہے اگر آ گیا تو کیا کرے گا؟ ادھر ادھر نوجوان کو بند کروائے گا، ادھر پٹوائے گا، ادھر بوال کروائے گا، یہ خسارہ یہ ہوگا، مہنگائی بڑھائے گا ایک آ گیا تو، اور دوسرا اگر آ گیا تو آنے والے وقت میں مسجد میں تالا لگوا دے گا۔ تو مہنگائی برداشت کر لو یار، 2-4 نوجوان مر جانے دیجیے، کیا کرو گے؟ مجبوری ہے، مر گئے، جو کر سکتے ہیں کریں گے، ورنہ وہ تو ہونا ہی، کوئی مرے گا کوئی جیے گا۔ لیکن ہم ایسے کو چنے گئے کہ کوئی بات نہیں، ہمارا ایک بھی مسلمان نوجوان مرنا نہیں چاہیے، کوئی بوال نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں تالا ضرور لگے، تو بھیا میں تو اس کو نہیں صحیح کہوں گا، میں اس کو نہیں کہوں گا۔ اچھا دیکھیے، میں آپ آگے بھی آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں باتیں۔ تو نوجوان جو ہے اہم رول ادا کر سکتا ہے، سفارش کر کے، آ کے تدبیر اور حکمت سیکھ کر کے کہ ہم کیسے کیسے کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اور اگر کوئی شخص غلط سفارش کرے گا، غلط سفارش، ظالم کو چننے کی بات کر رہا ہے، ظالم کو ووٹ دینے کی بات کر رہا ہے، امت مسلمہ کا خسارہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ ووٹ دے دو اسی کو، کیونکہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے، 70 سال سے اسی کے ساتھ ہیں، 60 سال سے اسی کے ساتھ، 20 سال سے ہم اسی کے ساتھ ہیں، جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی تب سے ہم نے اسی کا پانی پیا ہے، اسی کا دانا پانی کھایا ہے، اسی کو۔ یہ نہیں، اگر ملت کا خسارہ ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ اور اپنے فائدے کو آپ کراس ماریے، ملت کا بھلا ہو رہا ہے، امت کا بھلا ہو رہا ہے، قوم کا بھلا ہو رہا ہے، عوام کا بھلا ہو رہا ہے، تو آپ عوام والے بھلائی کو ترجیح دیں گے اپنی بھلائی کو اور اپنی خیر خواہی کو، یا اپنا اگر کوئی فائدہ آپ کو مل رہا ہے تو فائدہ اس کو کچرے دان میں ڈال دیجیے۔ یہ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نوجوان خصوصی توجہ دیں۔ اب وقت کم بچا ہے، سیاست دیکھیں، سیاست کا معنی کیا ہے؟ معنی ہی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اسلام کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، یا اسلام میں سیاست ہے یا نہیں۔ دیکھیے، ساس یسوسو کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، کسی چیز کی تدبیر کرنا، اصلاح کرنا، تربیت کرنا۔ کون کہے گا بھیا، کون دنیا کا مولوی آ کر کے اب آپ کو بتا دے سیاست مت کیجیے؟ کیا ہے؟ تدبیر کرنا، اصلاح کرنا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں، اچھا، کچھ لوگ آپ کو یوں ورغلاتے ہیں کہ اصلاح تو یار صرف مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم ملت کو سمجھانا شروع کیا تو قوم والے بگڑ گئے، اور بہت اچھے بن رہے ہو آپ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں اپنی طاقت بھر آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ کس کی بھیا اصلاح چاہتے تھے؟ کافر کی۔ کافر نقصان پہنچا رہے ہیں، کافر بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن حضرت شعیب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، بھر طاقت میں آپ کی صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور اس کی توفیق مجھے اللہ ہی دے گا۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں نے رجوع کیا۔ تو اصلاح جو ہے صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اب اصلاح کا یہ سیاست کا معنی یہ ہوا، ساس ایسو کا مطلب کیا ہے؟ تدبیر کرنا، اصلاح کرنا، حکمت عملی اپنانا، اوامر و نواہی اور قوانین کے ساتھ، یعنی اوامر و نواہی کے ساتھ عوام الناس کی اصلاح کرنا سیاست ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، تمام برادریوں کے درمیان، یا جہاں کہیں مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے درمیان، تمام دھرموں کے درمیان اصلاح کرنا، غلط کام کو غلط بول کر، غلطیوں سے روک کر کے، اچھی باتوں کا حکم دے کر کے، قانون کے دائرے میں رہ کر، یہی سیاست ہے۔ اب لوگوں نے اس کا معنی مفہوم بدل دیا، یا اپنے عمل سے اور اپنے کرتوتوں سے تو ہم نے اس کو غلط سمجھ لیا۔ یہ شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ میں ابھی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی سے ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول نے سیاست کس انداز میں کی ہے۔ تو مفہوم آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سیاست کو اسلام سے نکالا نہیں جا سکتا ہے،
سیاست دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. سیاست اصلاح کرنا، تربیت کرنا. اور میں نے ابھی بتلا دیا. اور ابھی ایک حدیث جو میں نے پیش کی ہے ابو داؤد کو بھی سن لیجیے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. اے صحابہ کرام، کیا میں نماز، روزہ، زکوٰۃ یا صدقہ خیرات سے افضل عمل نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. کہا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، آپس میں اصلاح کرنا. وہ افساد ذات البین الا وہی الحالکہ، اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا. خبردار، یہ تمام نیکیوں پر پانی پھیر دینے والا عمل ہے. اب آپ تو توجہ دیجئے، جو باریکی کے ساتھ باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. وہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ قرآن پاک کے اندر ہے. تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی ہیں تو ان کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو. کوئی بگاڑ ہو جائے، کوئی معاملہ بگڑ جائے تو اصلاح کرا دیا کرو. جو میں نے شعیب کی بات ذکر کی ہے وہاں کافروں کی اصلاح کر رہے ہیں. ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اصلاح ذات المسلمین یا لفظ مسلمان نہیں ہے، بین المسلمین، بین الکفار کچھ نہیں ہے. اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا. ارے لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا ہی تو سیاست ہے، اسی کا نام سیاست ہے. لوگوں کے درمیان اوامر و نواہی کے ساتھ اصلاح کرنا، ان کا بھلا چاہنا، اسی کا نام اصلاحی اصطلاح میں اور شرعی نقطۂ نظر سے لغوی معنی کے اعتبار سے اسی کا نام ہے سیاست. تو کہاں سے غلط ہو جائے گا بھائی؟ اب جو لوگ منع کرتے ہیں، یا جو لوگ، بہت سارے علماء کرام، بہت ساروں کو میں جانتا ہوں جو لفظ سیاست کا لفظ بھی نہیں استعمال کر پا رہے ہیں ممبر سے. یا تو ذمہ دار ہونے کے ایک سنٹنس اگر بولے، جاؤ بھائی ابھی شام کو آپ چلے جاؤ، بہت بوال ہو گیا، امام صاحب آپ نے ایسا بیان دے دیا نا، سارا بہت بڑا بوال ہو گیا، آپ چلے جاؤ یار، اب یہاں سے آپ بگڑ گیا. نہ معلوم کتنی ائمہ بیچارے اسی شش و پنج میں ان کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے. اسلام کے اندر سے اچھا قرآن پاک کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن اپنا دین مکمل کر دیا. دین مکمل کر دیا. اگر مکمل دین میں سے سیاست نکال دو گے تو نہ معلوم کیسی زندگی ہو جائے گی میرے بھائی. اس لیے سیاست لازم ملزوم ہے، اسلام کے ساتھ ہٹایا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیاسی واقعات یا رسول اکرم حیات طیبہ کے کچھ سیاسی پہلو آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں. نبوت سے پہلے ہی حجر اسود کا واقعہ پیش آیا تھا. سارے لوگ اوپر سے نیچے تک، مرد عورت چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں. باری آئے کہ اب عمارت صحیح ہو گئی، خانہ کعبہ کو درست کر دیا گیا، اس کو رکھا کیسے، کون رکھے گا؟ تو بڑی عظیم چیز ہے. زمانے جاہلیت میں بڑی اس کی عظمت تھی. وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگ اچھے رب کی عبادت نہیں کرتے، لیکن خانہ کعبہ کی بڑی عظمت تھی، وہ خدمت کرتے تھے، وہ مانتے تھے. وہ جیسے بھی تھے، جو بھی تھے. تو رکھے گا کون؟ تو بعد میں بات یہ آئی کہ کل جو صبح سب سے پہلے آئے گا یہاں وہی رکھے گا. اللہ کے رسول تشریف لائے، حاضر الامین رضی اللہ وحاذا محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے راضی ہیں. محمد رسول اللہ نے چادر منگوائی، اس کے اندر رکھا، اور آپ نے سیاست کا جو پہلو اپنایا وہ اتنا زبردست کہ کوئی ناراض نہ ہوا. یہ دیکھیے آپ، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ رکھنا، لوگوں کے ساتھ تدبیر اختیار کرنا. تو پیارے رسول نے جو تدبیر اختیار کی، جو سیاست پہلو آپ نے اپنایا، رکھ دیا، قبائل کو بلایا، پکڑو لے جا کر کے اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، معاملہ ہٹ گیا. اچھا وقت اور 5-7 منٹ اور ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لائے تو چند ہی صحابہ آئے ساتھ میں، اور کچھ لوگ یہاں ایمان لے آئے. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ یہاں تو بھیا بہت سارے لوگ ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے تو کوئی موسیٰ کی پوجا کرنے والا، کیا کوئی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، تو کوئی عیسیٰ کو ماننے والا ہے. تو یہودی 3 قبیلے میں بٹے ہوئے ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کروایا، بھاپا کیا کیسے یہاں کام کیا جائے. بات وہاں سے شروع ہوئی. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلے کو بلایا، دیکھو بھائی تم
तुम्हारी तादाद बहुत कम है। हम देखो कितने सारे मुसलमान हैं। उस वक्त भी जब अलग अलग कर दिया ना, बनो कैनुका अलग, बनो नजीर अलग, बनो कुरैजा अलग, या और कोई अलग है तो अपना अलग, तो कहा एक ही को बुलाया, आपकी तादाद भाई देखो कम है, ऐसा है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, बाहर से कोई हमला करेगा तो हम मिलकर हमला करेंगे, हमारे ऊपर कोई करेगा तो आप करेंगे, मिलजुल करके हम प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, आप अपने मजहब पर अमल कीजिए, हम अपने मजहब पर। देखिए कितनी जबरदस्त बात है भाई, कितनी जबरदस्त बात ये है। हम और आप ये सोचें कि नहीं, जो मुसलमान रहेगा उसी का साथ देना है, जो रहेगा, जो मुसलमान रहेगा हम उसी के साथ रहेंगे, जो मुसलमान रहेगा हम उसी के काम आएंगे। प्यारे रसूल ने एक को बुलाया, फिर दूसरे को बुलाया, अलग अलग बुलाने के बाद में मामला तय हो गया। जब मामला तय हो गया, अब अल्लाह के रसूल मुतमईन हो गए कि अब मामला कुछ नहीं हो सकता है। सारे लोगों ने, अच्छा वादे के बड़े पक्के होते थे, वो हमारे जैसे नहीं होते थे। जब अल्लाह के रसूल से वादा कर लिया तो प्यारे रसूल को पक्का यकीन हो गया कि यहूदी हैं, ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, ये अल्लाह को न मानने वाले हैं, लेकिन वादा खिलाफी करने वाले ये नहीं है। जब सारा मामला हल हो गया, फिर उसके बाद में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई थी। बाद में जब सारा मामला हल हो गया, तब पहले आए और लाओ मस्जिद बनाए, बता तोड़ दे सब मिल करके, तब क्या करेंगे, पहले अलग अलग करके मशवरा। कितनी जबरदस्त सियासत है। अपना मनवा लिया, अपने को हाकिम कहलवा लिया और अपने आप को आगे कर लिया, और सारे लोगों को कम बता करके हमको जो है इसी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, हम अकलियत में नहीं, हमें अकलियत कह करके ही बर्बाद कर दिया गया है। कोई पारसी है, कोई चमार है, कोई यादव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जब बांटोगे ना, अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबसे ज्यादा। इसलिए इनको अकलियत बता रहा है। ये अकलियत, अकलियती उमूर, अकलियत को इतना इस्तेमाल किया, और जो डाटा ला करके पेश करते हैं 14-15%। अरे भैया, जिधर जाओ, जिधर मस्जिद इधर जाओ, उधर मदरसा, जिधर जाओ उधर मस्जिद, उधर जाओ उधर मदरसा, और हमको 15% पर बांट के बेवकूफ ने कर रखा है। जो सही बात यह है कि 35 से 40 के दरमियान आप, तकरीबन एक नौजवान बता रहा था कि 37% के करीब मुसलमान, लेकिन ये अपनी जबान से जिंदगी में नहीं करेंगे। 35 से 40% के दरमियान आपको कम लग रहा है? बहुत है इतने। तो मेरे अहबाब, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आने के बाद में बेहतरीन सियासत अपनाई, और उस सियासत के जरिए उरूज मिला, जवाल नहीं मिला। तो इस भारत की सरजमीन पर एक बात और ये इस्लाम ओहदा लेने से मना करता है, तो हम इंडिया में कमल साहब कैसे सियासत कर सकते हैं? एक सवाल होता है कि इस्लाम तो कहता है ओहदा ना लो, यहाँ तो खड़े हो रहे हैं, हमको वोट दो भाई, हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो एक तो इस्लाम मना कर रहा है, इस्लाम की खिलाफ वर्जी करके वोट मांगने वो आ रहा है, तो हम क्या करें? तो देखिए, इस्लाम मना तो कर रहा है, ला तसअलिल अमारा, बुखारी की रिवायत है, अमारत और हुदा तलब मत किया करो। तो पहली बात है कि इस्लामी हुकूमत नहीं है ये, इसलिए इस्लामी कानून नहीं लागू होगा। हाँ, मस्जिद में ओहदा मत मांगो, मदरसे में ओहदा मत मांगो, लेकिन इंडिया में अब एक कानून फुक़हा ने बनाया, क्या? अज़्ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात। अगर किसी चीज की जरूरत पेश आ जाए तो वो चीज नीचे चली जाएगी, और जरूरत की बुनियाद पर जो मना की हुई चीज होगी उसके पेशे नजर वो जायज हो जाएगी। तो अगर भारत की सरजमीन में हमें सियासत में हिस्सा लेना है तो आपको वोट मांगना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल का वो कानून पीछे चला गया, और जरूरत की बुनियाद पर, इल्ला मस्तुरिरतुम, कुरान पाक के अंदर है, मगर ये कि तुम मजबूर किए जाओ। हमें मजबूर किया गया है कि हम मांगेंगे वोट तभी मिलेगा, हम सियासत में खड़े होंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे तभी मिलेगा। तो चूंकि ये इंडिया का कानून है प्लस हमारी मजबूरी है, तो जरूरत के पेशे नजर कानून बदल जाया करता है। जरूरत के पेशे नजर आप ओहदा मांग सकते हैं, जरूरत के पेशे नजर आप खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। भारत की सरजमीन पे ऐसे आप सियासत कीजिए। तो मेरे भाई, बड़ा आसान है। इसलिए खुलासा ये है कि ये जनवरी चल रहा है, 5 फरवरी को आपको वोट देना है, और वोट आप बड़ी हिकमत, बड़ी मसलहत के साथ पूरी कोशिश कीजिए कि 100% पड़ जाए। अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं भी नहीं कह रहा हूं किसको दीजिए किसको ना दीजिए, ना हो सकता है लास्ट तक भी नहीं कहूंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जहन दिया है, दिमाग दिया है, फिक्र दिया है। अपने से बड़ों से अगर हमारे यहाँ मशवरा हुआ तो बताएंगे, कुछ इशारा करना है बता देंगे,
ورنہ نہیں آپ کو بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ پورے کے پورے لوگ جہاں جس کا ووٹ ہے وہ پیسہ خرچ کر کے وہاں جانا پڑے مگر جائے اور ووٹ ڈال کر کے ہی آئے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا سہارا بنو, اس کو اپنی گاڑی سے لے جاؤ, آپ کو اجر ملے گا. اگر وہ کوئی شخص نہیں جا سکتا ہے بائک سے لے جاؤ. کوئی بہت زیادہ کمزور ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے جوشی کالونی کا آپ تو یہی MCD اسکول ہی میں دینا ہے, ٹانگ لیجیے کہ کہیں سے لے آئیے کرائے پر لڑکانے والا بٹھا کر کے پہنچا دیجیے. اللہ کی قسم آپ کو اجر ملے گا, آپ کو ثواب ملے گا. ثواب سمجھ کر کے, اجر سمجھ کر کے, دینی ضرورت سمجھ کر کے, اسلام کا بھلا سمجھ کر کے, مسلمانوں کی خیر خواہی سمجھ کر کے اگر آپ سیاست میں قدم رکھیں گے تو یہ باعث اجر ہے, ثواب آپ کو ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آپ کو ترقیوں سے ہمکنار کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے مالک تو ہم تمام لوگوں کو ہر میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک دنیا میں جتنے فن ہیں تمام فنوں میں میرے مالک ہم میں سے کسی نہ کسی شخص کو تو نمایاں حیثیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.